عزیزان محترم، آج آپ نے بحمد اللہ عز و جل سورۃ انفال اور سورۃ توبہ سنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب قرآن پر عمل کرنا آسان فرمائے اور قیامت کے دن ہما وقت ہم قرآن کے ساتھ ہوں۔ عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہجرت اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے لیے اللہ تعالی نے رفیق سفر در ہجرت صدیق اکبر کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم وہ وقت یاد رکھو، ایک میرا نبی اور ایک اس کا ساتھی صدیق تھا، ساری زمین پر سب کافر دشمن موجود تھے۔ مکہ مکرمہ والے کافر دشمن جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں، ہر طرف سے کافر دوڑ رہے ہیں کہ کسی حالت میں ہمیں یہ مل جائیں اور ہم شہید کر دیں۔ ایک حضور علیہ السلام اور ایک صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، نہ ان کے پاس کوئی تلواریں ہیں نہ کوئی اسلحہ ہے، اور اس وقت نہ کوئی سواری ہے کہ جس سواری پر سوار ہو کر حضور جبل ثور پر چڑھتے، کوئی سواری نہیں تھی۔ رات کے وقت جس وقت حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر آئے اور حکم فرمایا کہ ابو بکر اب ہمارے چلنے کا وقت آ گیا ہے، چلو اب آپ ہجرت کریں اور چلیں مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے ہی منتظر تھے، دونوں صاحب چل پڑے۔ اللہ نے ایک دوسرے کو ساتھی فرمایا کہ اس قواج یقول لصاحبہ، صدیق اکبر کا صحابی ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کوئی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے سری کافر ہے کہ قرآن کا انکار ہو جائے گا کہ اللہ نے یہ شان عطا فرمایا، کیونکہ صدیق اکبر ایمان میں اول، اسلام میں اول، نماز پڑھنے میں اول، حضور کے ساتھ میں اول، سفر میں اول، حضر میں اول، صحت میں اول، مرض میں اول، ہر مقام پر صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے مسلمان بھی اس وقت موجود تھے، قریش بھی سارے موجود تھے، سب کے سب ہاشمی موجود تھے، لیکن نبی کے ساتھ سفر کے لیے اللہ نے صدیق اکبر ہی کو پسند فرمایا۔ اب حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر چل رہے ہیں۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جب چل رہے تھے کہ صدیق اکبر کبھی آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے تھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب میں پیچھے چل رہا ہوتا ہوں مجھے خطرہ ہو جاتا ہے کہ کوئی کافر آگے چھپے نہ بیٹھا ہو اور آپ پر حملہ آور ہو جائے، فوراً میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ اس کا حملہ میرے پر ہو جائے اور آپ بچ جائیں۔ جب میں یہ کرتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے کو دوڑ کر کافر میرے نبی پر حملہ آور ہو جائے، تو میں فوراً پیچھے آ جاتا ہوں کہ حملہ میرے پر ہو آپ پر نہ ہو، ایسے دائیں بھی اور بائیں بھی۔ حضور علیہ السلام چل رہے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ آپ
آپ کے پاؤں مبارک میں پتھر کی وجہ سے چھوٹے سنگریزے آپ کے پاؤں میں چبھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہونے لگ گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ مہربانی فرمائیں اور صدیق کو شرف عطا فرمائیں، میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق کی اس عرض کو قبول فرمایا۔ صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں مبارک ادھر ہے اور ایک ادھر صدیق کے سینے پر ہے۔ میرے نبی کے پاؤں کے نیچے صدیق کا سارا سینہ ہے اور سارے لطائف نور سے بھرتے جا رہے ہیں کہ میرے نبی یوں ٹانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں آگے تھی، صدیق نے ایسے پیچھے سہارا دیا۔ اتنا مشکل جبل ثور ہے، ثور پہاڑ ہے جس پر چڑھنا بڑا مشکل ہے۔ 1400 سال ہو گئے، لوگ چڑھ چڑھ کے سب چلتے رہے، چڑھتے رہے، آج تک بھی اس پر چلنا بڑا مشکل ہے، یعنی کوئی رستہ اس کا صحیح چلنے کا نہیں، سیدھا ایسے جا رہا ہے۔ قربان جائیے صدیق اکبر کو کہ 3 میل برابر صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھائے ہوئے پہاڑ پر جا رہے ہیں۔ صدیق فرماتے ہیں جب میرے نبی مکرم میرے پر تشریف فرما تھے تو مجھے اتنا بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ میں اپنے نبی کو اٹھائے جا رہا ہوں یا میرے بدن پر کوئی تھوڑا سا ادھ پاؤں کے قریب کوئی بدن ہے، اس سے بھی کم نظر آتا تھا۔ گویا کہ میں آپ کے لیے سواری تو تھا لیکن میرے نبی کو اٹھانے والے فرشتے ہی تھے۔ میں درمیان میں ایک رستہ بن گیا جس پر میرے نبی تشریف لے آئے، یہاں تک کہ غار ثور کے اندر جب پہنچے تو اندھیرا تھا۔ غار ثور بڑی عجیب غار ہے جس کے اندر بڑا اندھیرا تھا۔ جب میرے نبی تشریف لے گئے تو حضور کے چہرہ انور کے نور سے ساری غار منور ہو گئی۔ آپ کے سامنے یہ روشنیاں کیا ہیں، سورج اور چاند بھی قربان کر لیے جائیں حضور کے چہرہ اقدس کی روشنی پر۔ آپ جب کلام فرماتے تو آپ کے 2 دانت تھے نا سامنے والے، ان میں تھوڑا سا سوراخ تھا۔ جب آپ کلام فرماتے صحابہ یہاں سے نور نکلتا ہوا باہر دیکھتے تھے۔ ہر کلام میں نور تھا، میری نبی کی ہر بات جو اللہ کے مطابق تھی۔ اب صدیق اکبر نے اس کی غار کے اندر جو سوراخ تھے، کہیں سانپ کہیں بچھو ایسے نہ ہو کہ میرے نبی کو کاٹ نہ جائے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اپنا پگڑا پھاڑا، قمیص پھاڑا، پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخوں میں انگلیوں کے ساتھ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب پورا امن آ گیا تو اس وقت عرض کی یا رسول اللہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ میری گود میں سر مبارک رکھیں، آپ آرام فرمائیں تاکہ آپ کو کچھ نیند آ جائے۔ میرے نبی نے صدیق اکبر کی گود میں سر مبارک رکھا۔ قربان جائیے کتنی بڑا شان صدیق کو مل رہا ہے کہ پیغمبر کو گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی شان ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقاً ایسے پاؤں کر کے بیٹھے تھے، اچانک ایک سانپ آیا جو صدیق اکبر کے دانے انگوٹھے کو اس نے کاٹ لیا، کیونکہ ایک سوراخ رہ گیا تھا، صدیق نے ایسے سوراخ کے اندر اپنا پاؤں دے دیا تھا۔ اب وہ پاؤں جو دیا تھا، جو انگوٹھا دیا تھا، سانپ چاہتا تھا کہ میں حضور کی زیارت کروں کہ سارا سال
سانپ منتظر تھا حضور کی زیارت میں اس غار کے اندر۔ نبی سے کسی سے سنا تھا کہ نبی جب ہجرت فرمائیں گے جہاں آئیں گے، روایات میں آیا سانپ منتظر تھا، صدیق اکبر درمیان میں تھے۔ اب جب سانپ نے کاٹا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تکلیف پہنچی، اس کے کاٹنے کا درد ہوا، حضور سوئے ہوئے تھے، صدیق نے پاؤں میں حرکت نہ دی کہ میرے پاؤں کی حرکت سے حضور بیدار نہ ہو جائیں۔ کتنا ادب ہے، کتنا محبت ہے، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو باہر آئے۔ ایک آنسو میرے نبی کے رخسار پر جب گرا، حضور بیدار ہو گئے۔ فرمایا صدیق کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ فرمایا اپنے انگوٹھے کو نکالو۔ جب نکلے سانپ بھی اژدہا آیا، حضور کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس غار میں 500 سال سے آپ کا منتظر تھا اور مجھے یہ آپ کی خدمت میں آنے نہیں دیتے تھے، میں کہاں اس کو ڈستا، لیکن میں نے آپ کی زیارت کرنی تھی، اس واسطے میں نے تکلیف ان کو دی ہے۔ بات یہ تھی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، حضور نے اپنی لعاب مبارک صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگائی، نہ کوئی درد، نہ کوئی زہر، نہ کوئی تکلیف، جس طرح پہلے تھے ویسے ہو گئے۔ اب کفار آتے ہیں حضور علیہ السلام کے پیچھے تلاش کرتے کرتے، وہ لوگ یہاں پہنچ گئے غار کے سامنے۔ صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو آ گئے۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ نے یہ فرمایا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے حکم دے دیا، عنکبوت کو، مکڑی کو اس نے سارا جالا بنا دیا غار کے سامنے۔ ایک آگے حکم دیا، ایک کبوتری کو اس نے وہاں انڈا دے دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس غار میں داخل ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، یہ اڑ جاتی، یہ تو داخل یہاں نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنے عقل سے یہ سوچا۔ اللہ نے حفاظت فرمائی تو عنکبوت کے ذریعے اور ایک کبوتر کے ذریعے حفاظت فرما رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی قدرت، صدیق اکبر نے جب یہ عرض کی، حضور نے فرمایا غار کی پلی طرف جاؤ۔ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا سمندر ہے، کشتی کھڑی ہوئی ہے۔ فرمایا صدیق اگر وہ یہاں آئیں گے ہمارے سامنے، یہ کشتی سمندر میں، ہم آگے چلے جائیں گے۔ صدیق اکبر کا غم دور ہو گیا۔ 3 رات میرے نبی نے اور 3 دن اس غار میں گزارے ہیں۔ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء روٹیاں پہنچاتی تھی۔ صدیق اکبر کے لڑکے دن کو بکریاں چراتے اور پھر رات کو دودھ حضور کی خدمت میں پیش کرتے۔ صدیق اکبر کا سارا گھرانہ حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ اللہ نے یہ واقعہ یہاں بیان کیا۔ اللہ آپ کو اور مجھے صدیق اکبر کی محبت عطا فرمائے رکھے۔